یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بزنس انویسٹمنٹ سمجھ لیا ہے. سب سے بڑی وجہ جو ینگسٹرز میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانا. ہم اپنے 20 سالہ 40 سالہ پرانے اصولوں کو اس بچے پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتے. تو بچہ خوف کھاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. بائی دا وے ہم اپنا جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا, ہم اس کو گوگل انالیٹکس پہ کرتے ہیں نا, اس پہ ایج دیکھتے ہیں. جو ابھی ہم نے 2 پروگرامس کیے ڈائبٹیز پہ اور گردوں کی بیماریوں پہ, ہم نے دیکھا کہ ینگ پاپولیشن, ظاہر بات ہے اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا اس سے, یوزلی مڈل ایج یا ایلڈرلی دیکھتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ. لیکن جو انزائٹی ہے نا وہ ہماری ٹینس میں, ہمارے اسکول گوئنگ بچوں میں, ینگسٹرز میں بہت زیادہ کامن ہے. اور پرابلی ڈپریشن بھی شاید ہے, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, سے زیادہ انزائٹی بہت زیادہ ہے. اور وہ پرابلی آئی ڈونٹ نو, وہ جیسے آپ سیلیبریٹیز کی بات کی کہ پرفارمنس بیسڈ ہے, ایک ریزن ہے. لیکن کیا اس کی اور, جیسے آپ نے ڈرگس کی بھی بات کی, لیکن ڈرگس کو ہم بہت زیادہ جنرلائز کر دیتے ہیں, جیسے کہتے ہیں اتنی. میرا اس کے علاوہ بھی خیال یہ ہے کہ جیسے پڑھائی کا پریشر ہے, ینگسٹرز میں وجوہات بہت مختلف ہیں. ہاں وہ ذرا ان کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑی وجہ جو ینگسٹرز میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانا, اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا. یہ اب زیادہ کامن ہو گیا, اب یہ زیادہ کامن ہو گیا. فار ایگزامپل ایک کالج میں 25 لڑکے ہیں, تو وہ ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانیں, میرے نام سے مجھے پہچانیں کہ میں یہ ہوں. وہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے, اپنے آپ کو منوانے کا جو جنون ہے, وہ انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بزنس انویسٹمنٹ سمجھ لی ہے. آپ نے اپنے بچے کو 10 لاکھ روپے دے کے ایک ادارے میں داخل کروا دیا, اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے گریڈز اسی طرح کے آئیں, اور آپ کو بچہ نہیں چاہیے, اس کے گریڈز چاہیے. بچے کا ٹیلنٹ نہیں چاہیے, اس کے گریڈز چاہیے. تو وہ انگزائٹی آپ گھر سے ہی ڈال دیتے ہیں. صبح جب وہ بچہ ناشتہ کر رہا ہوتا ہے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ پتر تیری فیس 10 لاکھ روپے میں نے دی ہے, تو تیرا گریڈ جو ہے وہ اے آنا چاہیے. تو بچہ اس پرفارمنس انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اب اس کو نہیں ہے کہ اس کو یہ, اس کے باپ نے نہیں کہا کہ بیٹا تم اس معاشرے کا ایک فعال بندہ بننا, تم اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا. اس نے کیا کہا ہے, آپ کے گریڈز اچھے آنے چاہیے. پرفارمنس انگزائٹی تو آ گئی نا, خوف تو آ گیا. تو خوف انسان کی قابلیت کا دشمن ہے. آپ کی کیپیبلٹیز کو برباد کرنے والی چیز ہے خوف. تو وہ خوف ہم گھر سے پیدا کر دیتے ہیں, تو وہ اسٹریس آ جاتا ہے. پھر بچے جو ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز جو معاشرے میں ہو رہی ہے اس کو بہت سینسٹیوٹی لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر امپورٹنٹ چیز کہ بچوں میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, دے آر گروئنگ, اور ان کی باڈی میں بہت سارے نیورو کیمیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, وچ یو نو, ٹھیک ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہے, پروجسٹیرون ہے, بہت سارے کیمیکلز ہیں. تو وہ کیمیکل بھی جسم کے اندر ایک تلاطم پیدا کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک کرائسس پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی انگزائٹی آتی ہے. اور 5ویں امپورٹنٹ بات کہ بچے بہت پیور ہوتے ہیں, ان میں اس طریقے سے وہ مصنوعیت میں کہوں گا وہ نہیں آتی. تو وہ مصنوعیت کی جگہ خوف آ جاتا ہے. اور جو ایک بچے کی جنریشن ہے اور اس کے باپ کی یا اس کی جو ٹیچرز کی جنریشن ہے, اس فرق کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم اس فرق کو پورا نہیں کر پاتے, اور ہم اپنے 20 سالہ 40 سالہ پرانے اصولوں کو اس بچے پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتے. تو بچہ خوف کھاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جو ٹین ایجرز میں اور بچوں میں ہیں, وچ آر ویری ڈفرینٹ فرام ایڈلٹس, جو بڑوں سے. بالکل بالکل ظاہر بات ہے. اور یہ سب باتیں ایسی ہیں ڈاکٹر اطہر کہ جن کو سیپریٹلی ڈسکس کرنے کی. ہاں نہیں, انشاءاللہ ہم سیریز میں کریں گے تاکہ لوگوں کو دیکھیے ہمارا میرے خیال ہے ہمیں بچوں اور نوجوانوں کے مسائل پہ الگ سے ایک ٹاک کرنی چاہیے.